اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں پشاور پریس کلب کی حیثیت سے پریس کلب کے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے پوری کروں گا اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کارکن صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے خدمات. بسم الله الرحمن الرحیم. د بیدار پښتون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د خیبر پښتونخوا او خاص کر د پیښور د صحافیانو لپاره نن ډیره زیاتره خوشاله ورځ ده. په سیم هاوس پیښور یعنی وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صحافیانو خاص کر د پیښور پریس کلب چې کوم نو منتخب کابینه و دغه حلفبرداري هم و، خو په دغه حلفبرداري کې د ټول نه غټه خبره دا و چې وزیر اعلی صاحب ډیر زیات اعلانونه وکړل. هغه اعلانونه چې هغه کوم کړي دي هغه به د هغه په خوله باندې تاسو ته اورومه، خو په دې وخت کې د ټول نه غټ اعلان چې هغه کوم وکړو نو په نوي سټي چې کوم د پېښور په نوم باندې نوی ښار آبادیږي، په هغې کې د صحافیانو لپاره د خیبر پښتونخوا او خاص کر د پیښور پریس کلب د ټولو ممبرانو لپاره د پلاټونو اعلان وکړ او د هغې باقاعده پروویژنل لیټر چې دی هغه یې صحافیانو ته جاري کړل. دا یو ډېره غټ اعلان او غټه ښېګړه وه د صحافي برادرۍ سره. یو طرف ته مشکلات دي، ګراني ده او د هغوی خپل کور جوړول خو تصور نشي کولی، نو دغه به یقینا چې د هغوی لپاره د اطمینان باعث شي. باقي چې کوم څه شوي دي په ټول پروګرام کې راځئ چې هغه تاسو ته اورم. زه ستاسو شکریہ ادا کوم، زه د وزیر اعلی صاحب شکریہ ادا کوم. وزیر اعلی صاحب نن زما خیال دی دې صوبې د معلوم تاریخ د صحافیانو ټولو غټ ګیدرینګ دی نن چې کوم نن تاسو ته راغلي دلته. او تیر کال 17 مارچ باندې چې کومه واده کړې وه تاسو مونږ سره دې ځل لکه عملاً وګورو نو ما سره د سپاسنامې دپاره مطالبات نشته. وزیر اعلی صاحب دا واحد کالو چې څومره نکات تاسو اعلان کړي تیر کال مونږ ته هغه 100% عمل درآمد په هغې شوی دی. هغه که د سپیشل ګرانټ وه، هغه که د پریس کلب د تعمیراتي کار وه، هغه که انډاونمنټ فنډ چې کوم دی نو هغه ډبل کېدلو، او د ټول نه غټ که هغه د پېښور ویلي سټي میډیا انکلیو د پلاټونو الاټمنټ لیټرز اجرا وه. هغه ټولې وعدې ماشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم او ستاسو په خلوص او ستاسو په مینه ستاسو په محبت هغه پوره شوي دي. او نن د حلفبردارۍ نه زیات دا ګیدرینګ دا ستاسو د شکریہ دپاره دی، ستاسو د مننې دپاره دی. حق اور سچ کا عالم بلند کرنے کے لیے جو ذمہ داری آپ نے آج اٹھائی ہے اس کو آپ انشاءاللہ باحسن طریقے سے پورا کریں گے. جہاں تک مطالبات کا اور مسائل کا تعلق ہے، میں نے جیسے ہمیشہ جب بھی ملاقات کی ہے آپ لوگوں سے تو یہی کہا ہے کہ مجھے آپ اپنی برادری کا ہی فرد سمجھیں. میں آپ کا نمائندہ ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جب بھی آپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو آپ ہی کے مسائل اور ایشوز کو جو ہے ڈسکس کیا ہے. اور میں یہ بات بھی کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہچکچاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیشہ انکریج بھی کیا ہے اور ہمیشہ جو بھی تجویز پیش کی ہے اس کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بس کرو اس کو جیسا تم مناسب سمجھتے ہو کرو. تو مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ جن کے وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں جو مجھے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جو مجھے کام کرنا پڑتا ہے، اس میں مجھے ان کی بھرپور تعاون اور معاونت بھی حاصل ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا یہ اتنا ہی بہتر ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے شعبے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا آپ کے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر میری طرف سے مبارکباد اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق بہتر تعلق ہوگا. بہت شکریہ. تو میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو، اور یہ میرے لیے بھی تاریخی دن ہے کہ آج جو وعدہ میں نے کیا تھا آپ لوگوں سے اور وہ میچور ہو چکا ہے اور آپ کو فارم الاٹمنٹ تقریباً ہو چکے ہیں. یہ الیکشن وغیرہ یہ لڑنا یہ جمہوریت کا حصہ ہے، اور جو لوگ جیت چکے ہیں اور جو ہارے ہیں میرے لیے سب برابر ہے اور میرے سب بھائی ہیں، میرے سب ایک جیسے دوست ہیں. یہ جو ریاض صاحب آئے ان کے پورے کیبنٹ آئی ہوئی ہے،
ان کا کام ہے کہ یہ صحافی برادری کا خدمت کریں گے اور جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا مجھے امید ہے کہ اسے زیادہ کریں گے. ریاض نے درخواست کی تھی کہ وہ ذرا کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے تاکہ میں تیسری دفعہ الیکشن لڑوں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ بس 2 دفعہ آپ الیکشن جیت کے آئے ہو, باقی کسی اور کو دوسرے کو موقع دو. یہ نہ بار بار کوئی چیف منسٹر بنتا ہے, نہ کوئی بار بار پریزیڈنٹ بنتا ہے. یہ ایک موقع ہوتا ہے اور اس میں چاہیے جو آپ کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے, جس مقصد کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو اس کی خدمت کریں ان لوگوں کی, اور آپ کی طرف سے جو بھی اچھائی ہو سکتی ہے اپنے دوستوں اور اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کریں. میں صرف چند چیزیں یہاں پر اپنے ساتھ لکھ کے لایا ہوں کیونکہ وہ اس سے پڑھنا میرے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس میں شاید ایسا ہو کہ میں بھول نہ جاؤں. تو ایک جو میں یہاں پر صرف صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی حکومت کے چند اقدامات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ایک تو سال 2021 کے دوران مختلف پریس کلبوں میں گرانٹ ان ایڈ کی مد میں 5 کروڑ روپے کی فراہمی, مطلب یہ پہلے سے ہم دے چکے ہیں. رواں مالی سال ڈویژنل سطح پر پریس کلبوں کی تعمیر و بحالی کے لیے تقریباً 10 کروڑ روپے کی منظوری ہے. ضمشدہ اضلاع میں پریس کلبوں کی تعمیر و بحالی کے لیے تقریباً 12 کروڑ روپے. جرنلسٹ ریلیف انڈورمنٹ فنڈ کے تحت گزشتہ مالی سال کے دوران صوبے کے 158 مستحق صحافیوں میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تقسیم ہو چکے ہیں. نیو پشاور سٹی میں پشاور پریس کلب کے صحافیوں کے لیے میڈیا انکلیو کی منظوری جو آج آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور پریس کلب کو سالانہ گرانٹ ان ایڈ کی فراہمی. حال ہی میں جرنلسٹ ویلفیئر انڈورمنٹ فنڈز رولز میں ترامیم جس کے تحت دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے صحافیوں کی ورثاء کو 10 لاکھ روپے مالی امداد کے علاوہ صحافیوں کو دیگر مختلف قسم کی معاونت کی فراہمی. تو یہ جو چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, یہ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے ضرور کریں گے. ریاض نے یہاں پر بات کر دی کہ اب ہر چیز ڈبل ہونی چاہیے, اس پہ تو آخر میں بات کروں گا, لیکن وہ کہتے ہیں نا آپ نے تو اپنا سودا بیچ دیا, لیکن اب میری باری ہے کہ میں بھی تھوڑا سا اپنا سودا آپ پہ فروخت کر دوں, کیونکہ ایسا موقع پھر ملتا نہیں ہے. اور یہاں پر میرے سارے صحافی بھائی موجود ہیں, میرے بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں, اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اس موقع سے میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہوں گا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب میں 17 مارچ کو آپ کا حل تھا پچھلے سال, میں نے کہا تھا جب میں چیف منسٹر بنا تو 4-5 چیلنجز میرے لیے تھی. سب سے بڑا چیلنج فاٹا مر جاتا. الحمدللہ وہ آپ سب کے سامنے ہے, اس پہ میں ڈیٹیل بات اور نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ جو مجھے ورثے میں پروجیکٹ ملے وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب میں اس سال کا ذکر اپنے بجٹ سے شروع کروں گا. جو بجٹ میں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ, وہ تقریباً سارے میچور ہو چکے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ ہم ڈیولپمنٹل اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ ایک ہی ساتھ دیں گے, یہ قسطوں میں نہیں دیں گے, وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ فاٹا کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو ہم پرماننٹ کریں گے, وہ بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آئمہ کرام کو ہم 10,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دیں گے, وہ بھی میچور ہو چکا ہے, ان کو بھی اعزازیہ مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو تھا اور پورا کا پورا جو بجٹ تھا 1,118 بلین کا جو تاریخی بجٹ تھا اور عوام دوست بجٹ تھا, اس میں جو ہم نے ٹیکس ریفارمز کیے تھے, جو ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ منیمائز کریں گے, ٹیکس میں چھوٹ دیں گے, ریفارمز کریں گے, اور الحمدللہ تقریباً سارے وہ میرے جو سٹیپس تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری حکومت کی فلاحی اقدامات ہیں وہ پہلے سے میں نے ذکر کر دیا. آئمہ مساجد کے جو میں نے ان کا وظائف کا ذکر کر دیا. اس کے علاوہ خطیبوں کی تنخواہ میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا ہے. اب چونکہ ہم نئے پاکستان کارڈ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, لیکن اس میں خیبر پختونخوا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں
हमारी इनिशिएटिव थी जो फेडरल गवर्नमेंट अब कर रही है। अगर आप हेल्थ कार्ड को डालें, किसान कार्ड को डालें, हाँ उनकी तरफ से ये भी है एहसास राशन प्रोग्राम, जिसमें से 13 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको दे रही है। एहसास कफालत प्रोग्राम, इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम, ये वही चीज़ें हैं जो हम अपने लोगों को फराम कर रहे हैं। जो वादे हमने किए थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था, जो उन्होंने कहा था कि हमने अपने अवाम पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये वही इन्वेस्टमेंट है जो हम अवाम पे कर रहे हैं। इस वक्त हमारा मुकाबला सिर्फ एक चीज़ के साथ है, हमारा मुकाबला न PDM के साथ है, न नून के साथ है, न नशीन के साथ है, न किसी और के साथ है, और वो मुकाबला है महंगाई के साथ। और ये हम सब एडमिट करते हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर भी एडमिट करता है और हम भी मैं भी एडमिट करता हूँ। लेकिन ये महंगाई इम्पोर्टेड है, आप सबको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आपको सब पता है, आपको आपकी दुनिया पे नज़र है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि आप कोविड-19 के बाद अगर देख ले, पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर आई है, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से ज़रूर सफ़र होगा, क्योंकि हम सब चीज़ें, अगर आपकी अनाज, ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट हो रहा है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, जितनी भी आपकी फूड आइटम उसमें ज़्यादातर इंपोर्टेड है, दाल आपकी इंपोर्टेड है, घी आपकी, ये ऑयल आपकी इंपोर्टेड है। और जब ओपन मार्केट, जब दुनिया की मार्केट में तेल और ये चीज़ें, बिजली और ये चीज़ें महंगी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। ये तो गरीब मुल्क है, पहले से जो इकोनॉमी की हालत थी इस मुल्क की, वो आपके सबके सामने है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा था। लेकिन ये तो अल्लाह का करम था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो मेहनत की वजह से आज जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है वो आप सबके सामने है।